حاسدین کے حسد کی وجہ سے جو لوگ اکثر ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، ان لوگوں کے ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے اور حاسدین کی نظر سے بچنے کے لیے میں چند قرآنی آیات اور ایسے الفاظ لے کر آئی ہوں جن کو سن کر پڑھ کر انشاءاللہ آپ کا ڈپریشن بھی ختم ہوگا اور آپ حاسدین کے حسد سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا، آپ کو ویڈیو کو دیکھنا ہوگا اینڈ تک۔ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں ساتھ ساتھ تحریر شیئر کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اگر میری کوئی بات سمجھ نہیں آتی یا بھول جاتے ہیں آپ لوگ، کوئی قرآنی آیات ایسی ہیں جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، یہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن آپ بھول جاتے ہیں، تو تحریر ساتھ شیئر کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اسے دوبارہ سے کھول کے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو بات ہے، جو قرآن آیات ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، حسد کا شکار جو لوگ ہیں نا، وہ حوصلہ مت ہاریں۔ آپ روشنی ہیں اندھیروں میں، اور فرسٹ آف آل تو آپ یہ بات مائنڈ میں بٹھا لیں کہ آپ کوئی دنیا کے واحد انسان نہیں ہے جو اس چیز کا حسد کا شکار ہوں۔ دنیا میں ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ حسد کا شکار ہے، اور پہلا جو ہے وہ یقیناً حسد کرنے میں مصروف ہے۔ اچھا، تو اگر آپ حسد کا شکار ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ درخت ہمیشہ اسی پر پھل لگاتا ہے، جھکتا ہے اور پتھر بھی اسی کو پڑتے ہیں جو پھلدار ہو۔ یعنی لوگ ہمیشہ انہی کو نشانہ بناتے ہیں جن میں کچھ خاص ہوتا ہے، کچھ نایاب، کچھ ایسا جو دوسروں کو حاصل نہیں ہوتا۔ حسد ایک خاموش حملہ ہے۔ وہ کیسے کہ حسد ایک ایسی آگ ہے جو دوسروں کے دل میں آپ کی کامیابیوں، خوبصورتی، صلاحیت یا خوشی کو دیکھ کر بھڑکتی ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو اکثر اپنوں کے چہروں پر بھی نظر نہیں آتا، لیکن اس کا اثر آپ کی روح پر بھی پڑ سکتا ہے اگر آپ نے اسے اپنی زندگی پر غالب آنے دیا۔ یعنی ہر وقت آپ یہی سوچتے رہے کہ جو فلاں بندہ ہے وہ میری خوشیوں سے یا میری کامیابیوں سے حسد کرتا ہے، جیلس ہوتا ہے، تو دیکھیں اس طرح سے پھر آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سچ ہے جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حسد کرنے والا آپ کی طاقت سے واقف ہوتا ہے، تبھی تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ ظاہر نہ کریں اس کو۔ سب سے پہلے تو اپنی یہ جو آج کل سٹیٹس کا دور چل گیا ہے نا، تو اپنی جو خوشیاں، اپنی کامیابیاں فوراً سے سٹیٹس پہ نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ خوش ہونے والے لوگ، آپ کو اپریشیٹ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، اور حسد کرنے والے اور جو جیلس ہونے والے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، میری جو نظر میں نا، حسد اور جلن ہونا، جو لوگ جیلس ہوتے ہیں، یہ تقریباً ایک ہی نظر ہے، ایک ہی چیز ہے۔ جو لوگ آپ کی خوشیوں سے، آپ کی کامیابیوں سے، آپ کی جو زندگی کے معاملات ہیں، اگر آپ اس سے سیٹسفائی ہیں، اس سے جو ہے، جو لوگ حسد کرتے ہیں نا، سمجھو جو جیلس ہوتے ہیں وہی اس حسد کے زمرے میں آتا ہے۔ اور حسد کرنے والا اچھا مانتا بھی نہیں ہے کہ ہاں جی میں فلاں بندے سے حسد کر رہا ہوں۔ حسد کا مطلب ہی یہی ہے کہ کسی کے پاس جو حاصل ہوا ہے کسی کو، اس سے بس اڑتے رہنا، جلتے رہنا کہ دیکھیں اس کے پاس فلاں چیز ہے، اس کو فلاں خوشی مل گئی ہے، یا اسے کیوں ملی ہے، اسے کیوں حاصل ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک مقام ہوتا ہے۔ جب آپ پر حسد کے تیر برس رہے ہوں تو سمجھ لیں کہ آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں جو دوسروں کو حیران، پریشان یا احساس کمتری میں مبتلا کر رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ آپ کی محنت، اخلاق، روشن چہرہ، ترقی، یہ سب وہ تحفے ہیں جن پر آپ کو فخر ہونا چاہیے، نہ کہ آپ دوسروں کی وجہ سے یہ جو آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں ان کو آپ ختم کر لیں، مان لیں، اور آپ بس ان کی آپ کو خوشی کم آپ ظاہر کریں، اور بس اسی چیز کا ڈپریشن لے کے بیٹھ جائیں کہ جی ہم سے کوئی حسد کر رہا ہے۔ دیکھیے، جو حسد کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، آپ کو ڈیگریڈ کرنا، تاکہ آپ اپنی صلاحیتوں کو کم استعمال کر سکیں، یا آپ کو مطلب اس طرح سے آپ کو زندگی کے ٹینشنوں میں الجھا دینا کہ تاکہ پھر آپ کے اندر جو جس صلاحیت کو لے کے، جس خوشی کو لے کے، یا جس کامیابی کو لے کے آپ پہ حسد کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ آپ کے اندر مزید کرنے کا جو ہے وہ حوصلہ ختم ہو جائے۔ دیکھیں، حسد کا جواب جو ہے نا وہ خاموشی سے دیں۔
مطلب اگر آپ کو پتہ چل بھی گیا ہے نا کہ آپ سے کوئی حسد کر رہا ہے، یا مطلب ان بندے کا آپ کو نہیں پتہ چلا لیکن آپ فیل کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے نا آپ خاموش رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ واویلا کریں یا مطلب لوگوں کو بتائیں یا ان کے سامنے اظہار کریں جو لوگ آپ سے حسد کر رہے ہیں، یا اور کسی سے جا کے کہ دیکھیں یہ میری خوشی ہے۔ بس خاموش ہو جائیں، خاموشی سے اپنی جو محنت ہے، اپنا کام ہے وہ جاری رکھیں، اور ان لوگوں کو جو بہتر جواب ہے وہ یہ آپ کی خاموشی سے ہی حاصل ہوگا۔ دیکھیں یاد رکھیں، جب کتا بھونکتا ہے تو شیر جواب نہیں دیتا۔ جب لوگ آپ کے خلاف بولتے ہیں تو آسمان خاموش رہتا ہے لیکن چمکتا ہے۔ تو خاموشی، صبر اور مسلسل ترقی حسد کا جو ہے وہ ایک بہترین علاج ہے۔ اس لیے دیکھیں جب لوگ آپ سے حسد کر رہے ہوں گے نا، وہ پھر نیگیٹو باتیں بھی کریں گے آپ کے خلاف، کچھ آپ کے کردار پہ انگلی اٹھائیں گے، کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ جو اس نے ترقی حاصل کی یہ غلط طریقے سے حاصل کی، یا جو اس کی زندگی میں خوشیاں ہیں اس کے پیچھے شاید اس کا کوئی غلط ہاتھ ہے۔ وہ ہر قسم کی مطلب یہ ہے ہر طریقے سے آپ کو ٹھیس پہنچانے کی، آپ کو گرانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے جو ہے نا وہ صبر کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اور ایک خاموشی، بس خاموشی کو اپنائے رکھیں۔ خاموشی سے اپنی جو ہے وہ محنت جدوجہد جاری رکھیں، اور جو حسد کرنے والوں کو میں تو کہتی ہوں کہ پھر مزید انہیں کڑتا رہنے دیں اسی میں، حسد میں، اس سے آپ ٹینشن نہیں لیں، بس آپ خاموش رہیں، اور نظر ضرور رکھیں کہ کون کون ہے جو آپ پہ حسد کر رہا ہے۔ بس آپ اپنے جو معاملات ہیں وہ بس اپنے تک رکھیں، اور اپنی محنت مزید میں کہتی ہوں بلکہ جو لگن ہے نا اس کو تیز کر دیں۔ آپ کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی، کردار کشی ہوگی آپ کی۔ دیکھیں وہی جو میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ کی نیت پر شک کیا جائے گا، لیکن آپ کو جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں آپ یہ ہے کہ آپ وہ پھر جذبات میں آ کے جو آپ اپنے ترقی کے جو راستے ہیں یا جو کامیابی کی ہیں جو آپ کر رہے ہیں، جو محنت جو لگن کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں کہ ان سب جملوں سے تنگ آ کر یا ڈپریشن میں آ کے جذبات میں آ کے وہ چھوڑ دیں کہ جی لوگ اس طرح کی باتیں نہیں۔ اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہے، آپ حق پہ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، تو آپ خاموش رہیں، بس خاموشی سے آپ ان لوگوں کا جو ہے نا وہ مقابلہ کریں۔ دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن شَرٍ حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگو۔ یعنی کہ دیکھو کہ حسد جو ہے وہ ایک حسد جو ہے نا وہ برحق ہے، تو یہ تو اس میں تو کوئی دو راہے ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسد سے بچنے والوں سے جو ہے وہ اس کے شر سے بچنے کے لیے کہا ہے اور اس کا حل بھی بتا دیا ہے، تو اس میں کوئی دو راہیں نہیں ہیں کہ حسد کرنے والے لوگ نہیں ہیں دنیا میں، ہوتے ہیں، اور یہ تو ہر بندے کے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو حسد کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اس کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے، تو اس لیے اب ہمیں اس چیز پہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں جی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ ہمیں وہم ہے، یہ شک ہے ہمیں۔ تو اس بات کی جو ہے یہ اس آیت اس بات کی دلیل ہے کہ حسد واقعی ایک حقیقت ہے، ایک تکلیف نہ ظاہر ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اس سے محفوظ رہنے کی دعائیں سکھائی ہیں۔ دیکھو بے شک میں جانتی ہوں، میرے اپنے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں جانتی ہوں کہ جو حسد ہے یہ انسان کو ٹینشن ضرور ہوتی ہے، ایک تکلیف دہ جو مرحلہ ہوتا ہے جب لوگ آپ پہ باتیں کرتے ہیں، حق پہ ہونے کے باوجود بھی جب آپ کو یہ چیزیں سننی پڑتی ہیں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کو برداشت کر دیں کہ زہر سمجھ کے نا اس کو پی جائیں، کڑوا۔ دیکھیں کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، یہ تو آپ نے سنا ہوگا، تو یقیناً اگر آپ نے ترقی کے جو راستے ہیں وہ حاصل کرنے ہیں تو آپ کو ان لوگوں کی جو یہ جو کڑوی باتیں ہیں، جو حسد ہے، یہ برداشت کرنا ہوگا۔ تو اللہ آپ کی حفاظت کرے، بس آپ دل صاف رکھیں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں اور اپنا سفر جاری رکھیں۔ دیکھیں آپ کسی کے لیے برا نہ سوچیں، لیکن آپ اپنا جو ہے وہ کام جاری رکھیں۔ کچھ دعائیں اور اعمال جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی لائف میں جو ہے خوش رہیں اور حاسدوں کی نظر سے بچے رہیں، تو وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ مسلسل حسد کا شکار ہیں تو یہ معاملات اپنا لیں۔
دیکھیں یہ ویسے بھی یہ جو قرآنی آیات ہیں نا، یہ ان کا کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس جو ہے میڈیسن کا، اسی طرح ان قرآنی آیات کا کوئی برا اثر تو ہونے نہیں والا۔ یہ تو ایک تو ویسے ثواب ہے، دوسرا یہ انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی میں جو ہے نا وہ سکون لائیں گی۔ یہ تو میری خود کی آزمائی ہوئی ہیں کہ پہلے میں بھی اسی طرح بہت زیادہ ڈپریشن میں رہتی تھی، بہت زیادہ ٹینشن میں رہتی تھی۔ میں جانتی تھی، میرا ضمیر مطمئن تھا کہ میں جو بھی کر رہی ہوں وہ ٹھیک کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی میری کچھ ایسی جو میری لائف کے معاملات ہیں ان سے جب لوگ حسد کر کے، مطلب میرے سامنے والے لوگ جن کے پاس وہ حاصل نہیں تھا جو مجھے حاصل تھا، میری وہ خوشیاں، تو میں جان گئی کہ یہ لوگ حسد کر رہے ہیں مجھ سے، لیکن میں مطمئن تھی، میرا ضمیر مطمئن تھا، لیکن میں خاموش رہی۔ اور کچھ ان آیات نے تو سب سے بڑا رول ادا کیا ہے مجھے اس ڈپریشن سے نکالنے کا۔ تو یہ میری اپنی آزمائی ہوئی، الحمدللہ۔ اب لوگ حسد کرتے ہیں اور کچھ مطلب ان آیات کی وجہ سے شاید لوگوں کے دل بھی نرم ہو گئے، اور دوسرا میں مطلب ان سے بچ گئی ہوں حاسدوں کی نظر سے، اور دوسرے نمبر پہ بس میرا دل مطمئن ہو گیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر جو کوئی کچھ کرتا ہے وہ کرتا رہے، بس اتنا سکون ملا ہے، اتنا اچھا محسوس ہوا مجھے اپنی لائف میں۔ یہ سب سے پہلے تو جو ہے وہ آپ قرآنی آیات میں اس کو معمول بنائیں۔ سورہ فلق پہلے نمبر پہ جو قرآنی آیات میں سے میں آپ کو بتاؤں گی، سورہ فلق اور سورۃ فلق اور سورہ ناس، 10ویں پارے کی یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، صبح شام اس کو پڑھیں۔ دیکھیں یہ تو جادو ٹونا، آپ کا ڈپریشن، ٹینشن، مطلب حسد کا اگر آپ شکار ہیں، ہر قسم کی آپ کو جو پریشانیوں سے یہ دور رکھیں گی۔ چھوٹی چھوٹی سی صورتیں آپ لوگ اس کو زبانی یاد رکھ لیں، جو حافظ ہیں وہ تو ماشاءاللہ حافظ قرآن، کیا بات ہے ان کی، لیکن اگر آپ نے حفظ نہیں کیا ہوا تو پھر بھی یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ یاد کریں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اس کو آپ جب آپ زندگی میں اس کو اپلائی کر لیں گے، روٹین بنا لیں گے نا، تو دیکھ لینا ڈپریشن آپ سے ایسے چٹکیوں میں غائب ہوگا۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ دیکھیں اس کے بعد جو 3rd نمبر پہ آتا ہے وہ ہے کہ صدقہ دیا کریں، حسد اور نظر بد کے اثرات سے نجات ملے گی۔ دیکھیں صدقہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے، یہ آپ کو نا آپ کی زندگی کو بڑھاتا ہے، آپ کو حاسدوں کی نظر سے محفوظ رکھتا ہے، آپ کو نظر لگنے سے جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے، آپ کی زندگی کو بڑھاتا ہے، اس کے علاوہ جادو کے اثرات سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ جتنا ہو سکے، جتنی آپ مطلب کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ضروری آپ ہزاروں میں لاکھوں میں دیں، تو جتنا مطلب آپ کے پاس جو آپ کی پاکٹ منی ہے اس کے مطابق آپ لوگ جو ہے وہ صدقہ ضرور دیا کریں۔ یہ آپ کی زندگی سے بہت سی بلاؤں کو، بہت سے معاملات کو ختم کر کے آپ کو ایک اچھی پرسکون لائف دے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے لاسٹ پہ وہ نماز تہجد، دیکھیں سب سے بڑھ کر آپ کی زندگی میں سکون لانے والی جو چیز ہے نا، تہجد کا اہتمام کریں، کم سے کم 2 نفل تو لازمی پڑھیں۔ دیکھیں یاد رکھیں آپ اپنی روشنی کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، دنیا چاہے جتنی بھی اندھیر ہو، روشنی کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ حسد کرنے والے آپ کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر آپ اندر سے روشن ہیں تو کوئی بھی آپ کو مدھم نہیں کر سکتا۔ تو اگر آپ حسد کا شکار ہیں تو خوش ہو جائیں، یہ ثبوت ہے کہ آپ خاص ہیں۔ اپنی روشنی کو بجھنے نہ دیں، اپنے قدم نہ روکیں اور اپنے دل کو صاف رکھیں۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے اور یہ سب وقتی ہے، اصل انعام اس کے پاس ہے۔ دیکھیں آپ اپنے دل کو صاف رکھیں گے نا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بدلہ لیں گے یا مطلب کہ اب میں کیا کروں، بس اپنی جدوجہد کو، اپنے کام کو جاری رکھیں اور خاموش ہو جائیں، بس اصل جو انعام ہے وہ اس کے پاس ہے۔ اور یہ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے کہ آپ حسد کا شکار ہیں، لیکن کم سے کم آپ لوگوں سے حسد تو نہیں کر رہے، یہی ایک اچھی۔ دیکھیں جب یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی نا کہ مطلب آپ ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں کہ جو حسد کر رہے ہیں، آپ کے اوپر تو حسد ہو رہا ہے، تو یہی ایک بات میں کہتی ہوں، زندگی میں مطمئن رہنے کے لیے کافی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اپنی محنت جاری رکھیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلب مضبوط انشاءاللہ بنایا ہے، اگر آپ
ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں جو لوگوں سے حسد کرتے ہیں، تو پھر اس سے بڑھ کر آپ کے لیے خوشی کی بات کیا ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاسدوں کی نظر سے محفوظ رکھے، حاسدوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ دوسروں کی خوشیوں سے، کامیابیوں سے جلنے کوڑنے کی بجائے اگر ہمارے پاس جو نہیں ہے، اگر ہم بھی محنت کر کے اگر ہم وہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کریں، نہیں تو جو ہمارے پاس ہے ہم اس پہ خوش رہیں اور دوسروں کو ان کی زندگی میں خوش رہنے دیں۔ پلیز خوش رہیں اور خوش رہنے دیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔